السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ تعالی کی امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ حوالے ہو وہ اس کو حفاظت سے رکھے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہ کرے، اور جب تک وہ امانت اس کے مالک کے حوالے نہ کر دی جائے، انسان اس کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس زندگی کو اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے جو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے، اور ان تمام منہیات اور منکرات سے رکنے کا، باز رہنے کا حکم دیا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ اگر اس نہج اور طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی امانت کی ہم حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے ساتھ اس زندگی میں دخل اندازی کی، جیسے چاہا اس کو گزارنا چاہا، تو ہم اللہ تعالی کی اس امانت میں خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو آدمی خائن ہوتا ہے پھر اس سے پوچھ بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی خائن ہوتا ہے پھر وہ انصاف کے تقاضے پورا نہیں کر رہا ہوگا، اور جو انصاف کے تقاضے پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھ بھی ہوگی اور پکڑ بھی ہوگی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت اور غنیمت سمجھتے ہوئے جتنی بھی سانسیں اس نے عطا کر رکھی ہے، ان سانسوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور آپ کی منشا پر ہم گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے متعدد مواقع پر ہمیں بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے۔ وہ خطبے ہمارے لیے دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ بھی ہے، یعنی نور ہدایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ جسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے۔ خم ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی سفر سے واپس تشریف لاتے ہوئے وہاں پڑاؤ کرتے ہیں، اور اس خم نامی جگہ میں پڑاؤ کے دوران سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ اے لوگوں گواہ ہیں، میں تم میں دو بہاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کو ثقلین کہا جاتا ہے، کہ دو وزنی، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کا قرآن، یہ کتاب ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اور جب تک تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اور دوسری چیز کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اے لوگوں، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمارے ایمان کے لیے اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کا ہونا یقینی ہے، وہاں ہمیں ایمان پر چلنے کے لیے اللہ کے ہاں اس ایمان کو مقبول بنانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر والے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے ان سے محبت کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے، بالکل ایسے جیسے قرآن مجید کی محبت ضروری ہے، اور قرآن مجید سے جو انسان محبت نہیں رکھتا، اس پر یقین نہیں رکھتا اور قرآن کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، بالکل اسی طرح جو اہل بیت کے بارے میں محبت نہیں رکھتا، ان سے نور ہدایت نہیں دیتا، تو وہ شخص بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا قرآن کو نہ ماننے والا انسان گمراہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یوں فرمایا کہ جس طرح تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اس طرح تم مجھ سے بھی محبت رکھو، کہ میری نسبت اللہ تعالی کے ساتھ ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور جیسے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اس طرح تم میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھو کہ ان کی میرے ساتھ نسبت ہے کہ وہ میرے گھر والے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ بلند آواز سے بولے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں سوائے ابوبکر صدیق کے، کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا کے اندر ان احسانات کا بدلہ نہیں دے پایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے درخواست کروں گا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ دے۔ صرف اس حدیث مبارکہ سے اندازہ کر لیں کہ اس شخصیت کا مرتبہ اور رتبہ کس قدر بلند ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گواہی دی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ہیں، اور اللہ کا قرآن انہیں یہ کہتا ہے کہ جب وہ غار میں گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے یہ کہا، تو قرآن نے حضرت ابو بکر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی قرار دیا۔ تو جس کو قرآن ساتھی کہہ رہا ہو وہ آپ کا کتنا وفادار ہوگا، آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہوگا، اور اس کی دوستی اور ساتھ کتنا پکا ہوگا، اس میں ہمیں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کا انکار کر دیا، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہا کرتا، بڑی موٹی سی بات ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا ساتھ تو ایسا ساتھ ہے
جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آج بھی جب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما بین منبری و روضتی ریاض من الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ آج بھی اس روزہ اطہر کے اندر، اس روزہ پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام محو آرام ہے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ سونے والا کون ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، کہ ان کی محبت اس درجے کی تھی، اللہ کے نبی کا ساتھ اس درجے کا تھا، آپ کے ساتھ قربانیاں اس درجے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے وفات پانے کے بعد بھی ان کو اگٹھے رکھا ہے، ان کو ساتھ رکھا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس طرح قبر سے اٹھوں گا کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر فاروق۔ ان لوگوں کے درجات تو اتنے بلند ہیں، ان کی شان تو اتنی بلند ہے، لہٰذا سورج پہ تھوکنے والے کے تھوک جیسے سورج کو کچھ نہیں کرتا، اس کے اپنے منہ پہ آتا ہے۔ اگر کوئی ان ہستیوں کی تنقیص کرتا ہے تو وہ جہاں اللہ کے نبی کا دل دکھاتا ہے، آپ علیہ السلام کے انتخاب پر شک کرتا ہے، وہیں پر وہ قرآن کا انکار کر کے جہاں اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کرتا ہے، وہاں اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا، اہل بیت کے بارے میں بڑی مختصر، بڑی جامع اور بڑا ایک قانون بیان فرما دیا، فرمایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے سب کو یا نہیں؟ کیوں جی پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ اتنی محبت کہ اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اسے میں یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بیس ہے، اللہ کے نبی کی محبت۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، تو اس نبی کی محبت کو اگر آپ نے پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تو اسے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، اسے توجہ کے ساتھ، اسے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، تو اس کے اس دعوے میں سچائی کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، وہ اپنے اس دعوے میں کتنا پورا ہے۔ فرمایا دیکھ لو اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی محبت کرنا ہے۔ لہذا کسی فتوے کی ضرورت نہیں، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سے کوئی ثبوت یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں کے ساتھ، گھر والیوں کے ساتھ، حضرت علی و فاطمہ، حسن و حسین کے ساتھ، ان کی نسل کے ساتھ، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ساتھ، حضرت حمزہ و عباس اور ان کی نسل کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو یقین رکھے کہ آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی
محبت ہے، اور اگر ان میں سے کسی ہستی کے ساتھ محبت نہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا صرف دعویٰ ہے، آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موقوف فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل لائے ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خود روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 فرقے گمراہ ہو جائیں۔ کتنے فرقے؟ 2 فرقے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتلا رہا ہوں، فضائل صحابہ حضرت امام احمد کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں حضرت علی سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت علی نے کیا فرمایا کہ 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو میری محبت میں غلو کرے گا اور ایک وہ جو میری نفرت میں غلو کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مجھے میرے درجے سے بڑھا کر انبیاء اور اللہ کے پاس لے جائے گا، اور دوسرا وہ جو مجھے میرے مرتبے سے کم کر دے گا۔ ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں، اور یہ دونوں اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں، نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت علی کا صاف قول ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں جو مجھے میری محبت میں غلو انتہا پر لے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ مجھے ملا دیں گے، یہ بھی گمراہ، اور جو مجھے میرے مرتبے سے گھٹا کر نیچے گرا دیں گے، یعنی میری تنقیص کریں گے، فرمائے یہ گروہ بھی گمراہ۔ دوسری روایت کے الفاظ امام احمد فضائل صحابہ حضرت علی سے روایت، کیا فرمایا کہ 2 فرقے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالیں گے۔ کہاں ڈالیں گے؟ الیعاذ باللہ من، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ فرمایا کہ وہ 2 گروہ فرقے کون سے ہیں؟ ایک جو میری محبت میں غلو کرے گا، اور دوسرا جو میری نفرت میں غلو کرے گا۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے کہ ایسے دونوں فرقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر گرائے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کے ساتھ، اس کے اندر جو بھی صحابی ہو، دیکھیں یہ جو آج ہم نے درجات بنا دیے کہ فلاں صحابی معاذ اللہ نہیں ٹھیک، فلاں ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں تمام صحابہ کے لیے حکم دیا، قرآن مجید نے تمام صحابہ کو کامیابی کا، جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ہم گنہگار اور گناہوں کے پتلے کون ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کی مقدس جماعت پر انگلیاں اٹھائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادنا سے ادنا صحابی، اس کی ایمان کی گواہی دینا اور اس سے محبت کرنا، یہ ہمارے لیے ایمان کا معیار ہے۔ اگر ہم کریں گے اپنی آخرت برباد کریں گے، ان کا ادب اور احترام کریں گے اپنی آخرت روشن کریں گے۔ اور کون کیسا ادب و احترام؟ حضرت عبداللہ بن مبارک حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام کہ 5,000-6,000 ہزار کا مجمع ان کے سامنے حدیث سننے کے لیے بیٹھا ہوتا، اور آپ کی کرامت تھی، آپ حدیث پڑھاتے تھے بغیر لاؤڈ سپیکر کے، اتنے بڑے مجمع تک ان کی آواز پہنچ جاتی تھی۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ ایک طرف اللہ کے نبی کے اس صحابی کو لیا جن کے بارے میں آج کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبد العزیز کو لیا جو صحابی تو نہیں لیکن انہیں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر حضرت عمر فاروق والا دور خلافت جو عدل و انصاف والا دور تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور اسی بنا پر انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ تو سوال کرنے والے نے یہ 2 ہستیوں کو لیا اور پوچھا کہ افضل کون؟ عبداللہ بن مبارک کا جواب سنیے رحمہ اللہ، تابعی ہے اور اپنے ایمان کو اس پر لے کر آئیے۔ آپ نے فرمایا تم یہ سوال کر رہے ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ میں عبداللہ بن مبارک یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آپ کے گھوڑے سے جو مٹی اڑی
اور اس گھوڑے کے نتنوں میں گھسی، اور اس گھوڑے کے نتنوں میں گھسنے والی جو مٹی ہے، فرمایا وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل۔ صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ امیر معاویہ کی بات تو بہت اونچی، آپ کے گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی مٹی جو اس کے نتنے میں گھس کے گندی ہو گئی، فرمایا وہ مٹی بھی اس امت کے ہر ولی سے بڑھ کر افضل ہے، اس لیے کہ وہ مٹی ایک صحابی کے گھوڑے کے سموں سے نکلی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکریموا اصحابی، میرے صحابہ کا ہمیشہ اکرام کرنا، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ میں گزشتہ جمعے بھی عرض کر رہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا یہ خوبصورت عقیدہ ہے، محبت والا، امن والا، بھائی چارے والا، اور دین اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا، کہ اللہ کے نبی کے تمام صحابہ ادب والے، لہٰذا ہم بھی ان کا ادب کرنے والے، اللہ کے نبی کے تمام اہل بیت ادب والے، ہم بھی ان سب کا ادب کرنے والے، اور جو اللہ کے نبی کے صحابہ اور تمام اہل بیت کا ادب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دی ہوئی اس کی زندگی جو امانت کے طور پر ہے اسے قیمتی بنائیں گے، چمکائیں گے، اور کل قیامت کے دن وہ انسان کامیاب اور بامراد ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کو ہی ذہن میں مضبوط کر لیجئے، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سمندر کے اندر چلنے والی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں آ گیا وہ کامیاب ہوگا، جو نہ آیا وہ سمندر کی موجوں کے اندر، طوفانوں کے اندر غرق ہو جائے گا۔ اور فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جب تم سمندری راستے کے اندر چلتے ہو تو اس وقت اس جہاز کا کپتان اگر راستہ معلوم کرنا ہو، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، موجیں ہی موجیں ہیں، طوفان ہی طوفان ہے، اس کو راستے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو وہ راستہ ستاروں کو دیکھ کر طے کرتا ہے کہ میں نے کس سمت جانا ہے، ستارے اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری منزل کس طرف ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر جنت چاہتے ہو، اگر میری منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس منزل تک آنے کے لیے تمہیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ جو ستاروں کی طرح ہیں، ان ستاروں سے دین ہدایت لینا پڑے گا، اور جب تم اس طرح دین کا سفر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری منزل تمہیں عطا کرتے ہوئے کامیاب اور کامران فرما دے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کے ادب کو، تمام اہل بیت کے ادب کو اپنے دین کا یقینی حصہ بنائیں، اور کسی بھی افواہ پر اور کسی بھی سورج کی طرف تھوکنے والے پر قطعاً کان نہ دھریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، الحمدللہ ہماری اس حکومت کا یہ ایک اچھا کام ہے کہ اس نے تمام اہل بیت، تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ اور جتنے بھی ہمارے دین کے مقدس چیزیں اور ہستیاں ہیں ان کے لیے اچھا قانون پاس کیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، اس پاکستان میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں امن کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔